نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 43۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ مذاہب انسان کے مادی مسائل حل نہیں کرتے۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ جو ایپیسوڈ تھا اس میں نے یہ بات واضح کی تھی اور گزشتہ ایپیسوڈ میں یعنی 42 ایپیسوڈ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مذاہب سماجی مسائل بھی حل کرنے سے قاصر ہیں۔ آج کے دور میں مذاہب سماجی مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا گلوبل ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلہ میں ہر قسم کی اقوام، ہر قسم کے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی پچھلے دنوں کہ مولانا محمد اجمل نقشبندی کی، شری رام گوپال آچاریہ کی، شی ہمانگ تی کی، ان کی مثالیں دی تھی کہ وہ ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں، مختلف مذہب کے پیروکار ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، ان کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو وہ کیسے ملیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا طریقہ کیا ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو، مذہب تو یہ بات نہیں بتاتے۔ اگر بتاتے ہیں تو ان پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروکار اپنے مذہب کے نظریات کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ آج آپ کسی بھی ٹی وی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو جو مذہبی اسکالر ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اسکالر ہے تو وہ اپنے مذہب کے لیے اس کی خوبیاں بیان کرتا نظر آئے گا۔ اگر کوئی ہندو اسکالر آپ کو نظر آئے گا کسی ٹی وی چینل پر تو وہ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ یہ ثابت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہے، ہندو مت، جو پوری دنیا کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ اگر کسی مسلمان اسکالر کی بات سنیں گے تو وہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر سکتا ہے اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی عیسائی مشنری ادارے کہ کسی اسکالر کی بات سنیں گے تو وہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا کہ جناب عیسائیت سے بڑھ کر تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، دنیا کے سارے مسائل عیسائیت حل کر سکتا ہے۔ یہودیت کو سنیں تو وہ بھی ایسا، ان کا اسکالر ایسا کہہ رہا ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی اور مذہب کی طرف چلے جائیں تو ہر مذہب کے اسکالرز، ہر مذہب کے مفکرین اور ان کے جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، ہمارا مذہب دنیا کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ یہ تمام کے تمام مذہب جو ہیں یہ باہم تصادم کی حالت میں ہیں۔ کوئی سکالر، کسی بھی مذہب کا سکالر یہ کہنے کے لیے، یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دوسرا مذہب بھی صحیح ہے، دوسرا مذہب بھی اچھا ہے، دوسرا مذہب بھی انسانوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ ایسی بات کوئی بھی نہیں کہتا۔ یعنی تمام کے تمام مذہب اس وقت حالت تصادم میں ہیں۔ گویا کہ اس کی مثال ہم یوں لیں گے کہ جیسا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان میں 7 پنجرے ہیں اور ان 7 پنجروں میں شیر بند ہے۔ کھلے میدان میں 7 پنجرے ہیں، 7 پنجروں میں شیر بند ہیں اور ان پنجروں کو اگر کھول دیا جائے، 7 کو کھول دیا جائے اور 7 شیروں کو آزاد کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ 7 شیر آپس میں لڑیں گے، لڑ کر تباہ و برباد کر لیں گے ایک دوسرے کو۔ تو یہی حال ہے آج کل کہ مذاہب جو ہیں، یعنی کہ بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب باہم تصادم کی حالت میں ہیں۔ ہاں جی، اور جب یہ تمام مذاہب آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سماجی مسائل کے حل ہونے کی شرح کافی حد تک کم ہو گئی ہے، اس میں تیزی نہیں رہی۔ سماجی مسائل کے حل ہونے کی شرح تیزی سے کم ہو رہی ہے۔
جی ہاں، سماجی مسائل حل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سماجی مسائل کے پیدا ہونے کی شرح زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ آپس میں مڈ بھیڑ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہے ساتوں مذہب کا، تمام مذاہب کا، ہم آہنگی تو ہے نہیں۔ تو عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن جو ہے، اس کے بغیر تو یہ صورتحال ممکن نہیں ہے کہ تمام دنیا کے انسان مل کر اکٹھے رہ سکیں۔ جب تک امن قائم نہیں ہوتا تو امن کے قیام کے لیے یا عالمگیریت کے لیے یا گلوبلائزیشن کے لیے کہ تمام مذاہب کو اکٹھا کیسے رکھا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہو، تمام مذاہب مل جل کر رہنا پسند کریں، مل جل کر رہیں، مڈ بھیڑ نہ کریں، تصادم نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں تمام مذاہب، لیکن یہ صورتحال ابھی تک نہیں ہے۔ تو مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کا پیدا ہونا ضروری ہے، جب یہ ہم آہنگی پیدا ہوگی تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اب امن کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے امن نہیں ہے کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، بہت سارے مذاہب ہیں اور سب مذاہب آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں، ہر مذہب کا مفکر، ہر مذہب کا دانشور اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کر رہا ہے۔ تو سماجی اور مادی مسائل پیدا ہونے کی شرح جو ہے وہ انتہائی مطلب ہے، سماجی مسائل کے پیدا ہونے کی شرح وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، اور سماجی مسائل کے پیدا ہونے کی شرح کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ تو اسی طرح سماجی اور مادی مسائل دونوں قسم کے مسائل کے حل، ان کی شرح جو ہے اس میں تیزی لانا ضروری ہے۔ یہ تیزی کیسے آئے گی؟ اسی طرح آئے گی کہ تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہو، کائنات کے ظاہری وسائل جو ہیں، جب ہم آہنگی ہوگی تو کائنات کے ظاہری وسائل جو ہیں ان کو جو ہے مطلب ہے بہتر طور پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور پوشیدہ خزانے جو ہیں ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور ان کا بہتر اور مساوی استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ عالمگیریت کے لیے یا گلوبلائزیشن کے لیے جو میں نے مدارج، میرے نزدیک جو گلوبلائزیشن ہے یا عالمگیریت ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے نزدیک گلوبلائزیشن کے یا عالمگیریت کے یہ 7 زینے ہیں، 7 زینے ہیں، 7، جی ہاں، 5 اور 2 7 زینے ہیں، کہ اگر یہ 7 مدارج حل کر لیے جائیں تو پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تمام مذاہب کے درمیان جو مڈ بھیڑ ہے، لڑائی ہے، تصادم ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ختم نہیں ہوگا تو کافی حد تک وہ کم ہو جائے گا۔ وہ 7 زینے کون کون سے ہیں گلوبلائزیشن کے، عالمگیریت کے، یعنی پوری دنیا کے انسانوں کو باہم متحد کرنے کے لیے جو 7 زینے میں نے وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، وہ یہ ہیں کہ تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہو، ان کے جو سکالرز ہیں، جو ان کے اپنا مشنری ادارے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، مذاہب کے درمیان مڈ بھیڑ تصادم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہو، تمام کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کا ہونا پہلا زینہ ہے عالمگیریت کے لیے۔ جس عالمگیریت کی بات میں کرتا ہوں، گلوبلائزیشن کی بات میں کرتا ہوں، اس کے لیے سب سے پہلا زینہ ہے تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی۔ نمبر 2، تمام سیاسی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی۔ جب تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب مذہب کے درمیان ہم آہنگی ہوگی تو سیاسی قوتوں کے درمیان بھی ہم آہنگی لازماً پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا زینہ ہو گیا، یعنی تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی، اور نمبر 2 تمام سیاسی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی، اور نمبر 3 عالمی سطح پر امن کا قیام۔ جب یہ 2 باتیں وجود میں آ جائیں گی، تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جتنی سیاسی قوتیں ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، تو عالمی امن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، عالمی امن کا قیام وجود میں آ جائے گا، امن قائم ہو جائے گا، مڈ بھیڑ نہیں ہوگی، تصادم نہیں ہوگا۔ جس طرح آج کل جو ہے وہ کولڈ وار ہے، اب چائنا، رشیا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار چلی ہوئی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ختم ہو گیا تھا سلسلہ، جو دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری مطلب یونی پولر ہو چکی تھی، یک پولر ہو چکی تھی، یک قطبی ہو چکی تھی، ہر طرف امریکہ کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن آج ایک بار پھر رشیا اور چائنا اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اب کولڈ وار پھر شروع ہو چکی ہے۔ تو اس طرح تیسرا جو ہے زینہ جو ہے وہ عالمی سطح پر امن کا قیام ہے، عالمی سطح پر امن کا قیام، یہ تیسرا زینہ جو ہے وہ میں
اپنی طرف سے عالمگیریت اور گلوبلائزیشن کے لیے جو میں نے وضع کیے ہیں 7 زینے، ان میں سے تیسرا زینہ ہے عالمی سطح پر امن کا قیام۔ جب تمام مذہبی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی ہوگی، تمام سیاسی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی ہوگی، تو امن کا قیام اس کا لازمی نتیجہ ہوگا، یعنی امن ضرور قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے دو مدارج جب حاصل ہو جائیں گے تو تیسرا درجہ عالمی جو ہے امن کا قیام وہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ تو چوتھا ہے سماجی و مادی مسائل کے حل کی شرح میں تیزی۔ جب تمام مذہبی قوتیں ہم آہنگ ہو جائیں گی، تمام سیاسی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی ہوگی اور عالمی سطح پر امن کا قیام ہو جائے گا، تو ظاہر ہے سماجی اور مادی مسائل کے جو حل ہے اس کی شرح میں تیزی آ جائے گی۔ جب لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، دنگا فساد نہیں ہوں گے، آپس میں مڈ بھیڑ نہیں ہوگی، تو سماجی مسائل کی حل کی شرح میں تیزی بھی آ جائے گی۔ ظاہر ہے مادی مسائل کی حل کی شرح میں بھی تیزی آ جائے گی۔ مادی مسائل تو پہلے بھی ان کے حل ہونے کی شرح تیز ہے، لیکن سماجی مسائل کے حل ہونے کی شرح میں تیزی نہیں ہے، بلکہ وہ کمی آ رہی ہے، اس شرح میں کمی آ رہی، سماجی مسائل حل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ قیام امن دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، یعنی کہ سیاسی قوتوں کی ہم آہنگی سے، مذہبی قوتوں کی ہم آہنگی سے امن قائم ہو جائے گا، تو سماجی اور مادی دونوں قسم کے مسائل کے حل ہونے کی شرح جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ یہ چوتھا زینہ ہے۔ اور پانچواں زینہ ہے کہ کائنات کے ظاہری وسائل کا حصول اور پوشیدہ خزانوں کی تلاش جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تصادم نہیں ہوگا، مڈ بھیڑ نہیں ہوگی، مذہبی ہم آہنگی ہوگی، سیاسی ہم آہنگی ہوگی، عالمی امن کا قیام عمل میں آ جائے گا، اور جناب یہ سماجی اور مادی مسائل کے حل ان کی شرح میں تیزی پیدا ہو جائے گی، تو ظاہر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو دنیا کے اندر ظاہری وسائل ہیں، پیٹرولیم ہے، قدرتی گیس ہے، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نکل ہے، اسی طرح جو مطلب ہے جتنی بھی دھاتیں ہیں جو زمین پر ہمیں مطلب زمین کے اوپر جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں، فصلیں ہیں، مطلب اور طرح کا مطلب بہت سارے وسائل ہیں، ظاہری وسائل، ان کی جو مطلب حصول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا ان پر۔ زیادہ تر لڑائی جھگڑے دنیا میں جنگیں تو اسی پر ہو رہی ہیں نا، کہ یہ چیز یہ علاقہ میرا ہے، یہ معدنیات میرے ہیں، یہ فلاں علاقہ میرا ہے، یہ فلاں پہاڑ میرا ہے، یہ علاقہ جو یہ دریا ہمارا ہے، وہ دریا تمہارا ہے، تو اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں، ظاہری وسائل جتنے بھی ہیں اس پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو ظاہری وسائل جو ہیں ان کا جو ہے حصول وہ آسان ہو جائے گا، اور جو پوشیدہ خزانے ہیں چھپے زیر زمین، پیٹرولیم، قدرتی گیس وغیرہ، لوہا، سونا، چاندی وغیرہ، جو اتنی بھی نکل ہے یا اور دھاتیں ہیں بہت ساری، کرومائٹ ہے یا جپسم ہے، جتنی بھی دھاتیں ہیں ان کو حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ ان پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب قیام امن ہوگا پوری کائنات، پوری دنیا میں، تو پھر ان پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، یہ چیزیں آسانی سے ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ پانچواں زینہ ہے۔ اور چھٹا زینہ یہ ہے کہ پھر ان کا بہتر استعمال، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو بہتر طور پر، ہر ملک ان کو بہتر طور پر استعمال کر سکتا ہے، ہاں جی، انسان جو ہے ان کو بہتر طور پر استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور ساتواں زینہ یہ کہ جب ان کو بہتر طور پر استعمال لایا جا سکے گا، تو پھر ان کی جو تقسیم ہے وہ بھی مساویانہ ہو جائے گی پوری کائنات میں۔ جہاں جہاں کو ملک ہے، جتنا اس کے حصے میں آتی ہے وہ چیز، معدنیات جتنی اس کے حصے میں آتے ہیں، جتنی اس کے حصے میں زمین آتی ہے، جتنی اس کے حصے میں فصلیں آتی ہیں، نقشے کے مطابق جو اس کو رقبہ ملتا ہے وہ اس کو مل جائے گا، دنگا فساد نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو ان خزانوں کا جو پوشیدہ خزانے ہیں یا ظاہری خزانے ہیں، ان کا بہتر استعمال ہوگا اور مساویانہ استعمال ہوگا۔ یہ ساتواں زینہ ہے، بہتر استعمال ہوگا ان کا مطلب چھٹا زینہ ہے، اور ساتواں زینہ ان کا مساویانہ استعمال ہوگا۔ ہر ملک کو، ہر قوم کو، ہر برادری کو، ہر قبیلے کو اس کا اپنا حصہ، جتنا اس کو حصہ ملنا چاہیے اس کی افرادی قوت کے حوالے سے، وہ اس کو مل جائے گا۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ 7 زینے کائنات، دنیا کے تمام ممالک، دنیا کی تمام اقوام، دنیا کے تمام انسان جب یہ 7 زینے طے کر لیں گے، تو دنیا کے تمام انسان کائنات کے ظاہری وسائل اور پوشیدہ خزانوں سے بہرہ ہو رہے ہوں گے۔ جب وہ بہرہ ہو رہے ہوں گے تو انبیاء کرام کی آمد کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا، جی ہاں۔ اور مفکرین نے جو کوششیں کی ہیں انسان کی بہتری کے لیے، ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اور جتنے دانشور ہیں اور انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں، جو جدوجہد کی ہے کہ انسان کو ترقی کی راہوں پر لگایا جائے، انسان کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، ان مفکرین کے وہ مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ قرآن پاک نے اس آیت کریمہ کے نزول کا مقصد بھی، قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے نزول کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس آیت کے نزول کا مقصد پورا ہو جائے۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ سن لیں آپ کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
وَخَلَقْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان لو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے زیادہ خبردار ہے۔ تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا مقصد پورا ہو جائے گا، انبیاء کرام کی آمد کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جب یہ 7 زینے دنیا کے انسان طے کر لیں گے، انہیں عبور کر لیں گے، تو یہ مقاصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دے کر بھیجے تھے کہ انسان کی بہتری بھلائی کیسے کرنی، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ مفکرین کی جو کاوشیں ہیں جو بھی رنگ لائیں گی، اور جو مطلب ہمارے دانشور تھے جنہوں نے جد و جہد کی انسان کی بہتری بھلائی کے لیے، ان کی جد و جہد جو ہے اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، قرآن پاک میں سے آیت نمبر 13 ہے سورہ حجرات کی، اور پارہ 26 میں سے یہ میں نے آیت کریمہ لی تھی۔ تو یقینی طور پر انسان جو ہے قرآن پاک، زبور، توریت، انجیل، اسی طرح رگ وید، یجر وید، گرو گرنتھ اور اس قسم کی جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں، ہر مذہب کی جو بھی مذہبی کتاب ہے، ان کے اندر جو مقاصد انسان کی ترقی کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جو انسان کی ترقی کی مطلب یہ کتابیں خواہش مند ہیں، اور ان کے جو کچھ ان کتابوں نے بیان کیے وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تمام مذہبی کتابوں کی، انجیل کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے، قرآن پاک کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے یہ اپنی کتابیں جو نازل کی تھیں، ان تمام کتابوں کے مقاصد پورے ہو جائیں گے جب یہ 7 زینے انسان طے کر لے گا، تو یہ تمام کے تمام مقاصد جو ہے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن موجودہ دور میں مذہب عالمگیریت کی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، یعنی کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ جو میں نے 7 زینے بیان کیے، ابھی تک ایک بھی زینہ انسانوں نے طے نہیں کیا۔ جی ہاں، ایک بھی زینہ مذاہب کے درمیان تو ہم آہنگی ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلا زینہ تو یہی کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہو، سیاسی قوتوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، ہاں جی، عالمی مطلب ہے سطح پر قیام امن ہو، اور جو ہے سیاسی اور سماجی اور مادی مسائل کی جو مطلب ہے پیدا ہونے کی شرح ہے وہ تیز ہو رہی ہے، اس میں کمی ہونی چاہیے، مسائل کم ہونے چاہیے، سماجی مسائل بھی کم ہوں، مادی مسائل بھی جو ہے وہ کم ہوں، ان کے حل ہونے کی شرح تیز ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ موجودہ جو ہمارے مذاہب ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر سکالر جو ہے وہ اپنے مذہب کی تعبیر و تشریح میں لگا ہوا ہے، ہر سکالر اپنی تعبیر و تشریح کر رہا، اپنے مذہب کو وہ فوقیت دے رہا، دوسرے مذہب کو وہ جو ہے مطلب ہے اس کو بہتر نہیں سمجھ رہا۔ تو ہر سکالر دنیا پر اپنے مذہب کی چھاپ جو ہے وہ لگانا چاہتا ہے۔ 21ویں صدی کے سماجی مسائل انسان کو جو ہے متوجہ کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں جو بے شمار قسم کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، دنیا کے ہر مذہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ میں نے اب مثالیں دی ہیں، پچھلے ایپیسوڈ میں مثالیں دی ہیں کہ نیو یارک میں یا مطلب ہے واشنگٹن میں یا پیرس میں یا مطلب کسی بھی بڑے شہر کو لے لیں، وہاں ہر شہر کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ان کے درمیان جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو کون حل کرے گا؟ کسی مذہب نے آج تک تو ان کو حل نہیں کیا۔ ہر مذہب اپنے مسائل حل کر رہا ہے، اس کے اسکالر اپنے اپنے مذہب کے مسائل حل کر رہے ہیں، اپنے پیروکاروں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اجتماعی مسائل جو ہے وہ مختلف مذاہب کے لوگ جو اکٹھے رہ رہے ہیں ان کے مسائل تو آج تک کسی مذہب نے حل نہیں کیے۔ تو 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں وہ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف، جی ہاں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے جو تمام مذاہب ہیں ان پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ 3 آگے اس کے لیے میں نے کچھ مطلب وضع کیے ہیں، اس کے حل کے لیے جو مطلب ہے مدارج میں نے وضع کیے ہیں کہ ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ یہ 7 زینے جو ہیں وہ مطلب ہے کس طرح طے کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو طے کرنے کا سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب ہر مفکر جو ہے وہ اپنے مذہب پر تحقیق تو کر رہا ہے، اپنے مذہب کی حقائق بیان کر رہا ہے، اپنے پیروکاروں کو تو وہ راستے دکھا رہا ہے، لیکن وہ دوسرے مذہب کو نہیں سمجھ رہا، دوسرے مذہب کو نہیں پڑھ رہا، دوسرے مذہب کے اندر جو ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے وہ نہیں پیدا کر رہا۔ تو دنیا کے تمام مذاہب پر تحقیق کی ضرورت ہے، جی ہاں۔ اگر ہم دنیا کے تمام مذاہب پر تحقیق کریں گے تو ہم ان 7 زینوں کو طے کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جو میں نے بیان کیے ہیں۔
عالمگیریت کے لیے یا گلوبلائزیشن کے لیے میں نے جو مطلب 7 زینے بیان کیے ان کو طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیا پہلا طریقہ کیا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب پر تحقیق کی ضرورت ہے، اور نمبر 2 کیا ہے کہ جو مفکرین اپنے مذہب پر تحقیق کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کی تحقیق میں مصروف ہیں اور اپنے پیروکاروں کو اپنے مذہب کی تحقیق سے ان کو آگاہی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کشمکش کا راستہ نہ اپنایا جائے۔ وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، جو کر رہے ہیں کرنے دیں۔ ہر مذہب کے مفکرین جو کچھ کر رہے ہیں اپنے مذہب کے پیروکاروں کو جو بتا رہے ہیں، جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بتاتے رہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کشمکش کا راستہ نہ اپنایا جائے۔ ایک ایسا مشترکہ راستہ تلاش کیا جائے جو دنیا کے تمام مذاہب کے لیے قابل قبول ہو۔ جی ہاں، اسلام بھی اسے قبول کرے، عیسائیت بھی اسے قبول کرے، یہودیت بھی اس راستہ کو قبول کرے، ہندو مت بھی اس راستہ کو قبول کرے، اور اسی طرح جو ہے دیگر مذاہب جو ہیں، کنفیوشس مت ہے، پارسی مت ہے، یا بدھ مت ہے، یا دیگر اور مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے مذاہب اس راستہ کو قبول کریں۔ ایک ایسا راستہ تلاش کیا جانا ضروری ہے۔ جب تک ہم ایک ایسا راستہ تلاش نہیں کر سکتے، یہ 7 زینے ہم طے نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ 7 زینے طے نہیں کیے جا سکتے، اور یہ 7 زینے جب تک طے نہیں ہوں گے، گلوبلائزیشن کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، عالمگیریت کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، دنیا میں قیام امن کا وجود ممکن نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر جو وسائل ہیں، یا ظاہری وسائل ہیں یا پوشیدہ وسائل ہیں، ان پر دسترس حاصل نہیں کی جا سکتی، ان کا بہتر طور پر ان کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اور دنیا میں مساویانہ طور پر ان کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو ضروری ہے کہ تمام مذاہب پر تحقیق کی جائے، جو مذہب کے پیروکار یا ان کے جو سکالر جو ریسرچ کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ پر ان کو مطلب قدغن نہ لگائی جائے، اور نہ ان پر کوئی بات تھوپی جائے ایسی کہ نہ ان کے ساتھ کوئی کشمکش کا رویہ اپنایا جائے، انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہونے چاہیے جو تمام کے تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے والے ہوں۔ جی ہاں، ایک مشترکہ راستہ تلاش کرنے والے ہوں۔ میں نے یعنی محمد اسلم ڈھونڈی نے یہ جو کتاب جدلیاتی لبرلزم لکھی ہے، اس میں میں نے ایک ایسا ہی راستہ تلاش کیا ہے۔ جی ہاں، میں نے 15 سال کی اپنی ریسرچ میں، جب میں اس وقت اسکول ٹیچر تھا، اس وقت بھی جب میرا پیریڈ خالی ہوتا تھا تو میں مطلب میرے پاس چارج بھی تھا، ایک مطلب اس کا کھیلوں کے سامان کا چارج بھی تھا، تو میرے پاس ایک کمرہ تھا۔ جب میرا پیریڈ خالی ہوتا تھا تو میں اس پیریڈ میں اپنے کمرے میں اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ جاتا تھا، اور میں غور و فکر کرتا تھا کہ وہ مشترکہ راستہ کیسا ہوگا، وہ مشترکہ راستہ کیا ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دے۔ میں نے اس کتاب میں 15 سال کی ریسرچ سے وہی راستہ تلاش کیا ہے، اور وہی راستہ جدلیاتی لبرلزم ہے۔ ہم دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ، ابھی تک تو ہم تقریباً کوئی 15-16 چیپٹر پر پہنچے ہیں۔ اس کتاب کے 58 چیپٹر ہیں، 58، اور ابھی تک ہم تقریباً کو 15واں یا 16واں چیپٹر پڑھ رہے ہیں، تو تقریباً اس کے ابھی تک 3 حصے باقی ہیں، اور یہ 43واں ایپیسوڈ ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم آگے بڑھیں گے، ہم اس راستہ کے قریب ہوتے جائیں گے جو راستہ میں نے اپنی اس ریسرچ سے یا اپنی تحقیق سے تلاش کیا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، اور ایک ایسا راستہ تلاش کیا جائے جسے دنیا کے تمام مذاہب تسلیم کریں، بشمول مذہب اسلام۔ تمام مذاہب اس راستہ کو تسلیم کریں۔ اگر ایسا راستہ تلاش نہیں کیا جا سکتا جسے دنیا کے تمام مذاہب تسلیم کریں، تو پھر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، گلوبلائزیشن کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، سکالروں کو چاہیے، جو لوگ اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں، استعمال میں لانے کے خواہش مند ہیں، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے لیے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی تحقیق سے ہٹ کر دنیا کے تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ میں نے بھی یہ راستہ تلاش کیا ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ راستہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ جدلیاتی لبرلزم، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔